احمد ایک ذہین طالب علم تھا۔ اس کی میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ جب اس کے دوست نماز قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو احمد کہتا، ذرا یہ آخری امتحان گزر جائے پھر میں یکسوئی سے اللہ کا راستہ اپناؤں گا۔ ابھی تو بس اسیٹ ہونا ضروری ہے۔ جلد ہی احمد کو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ دن رات کی محنت اور نئے ٹارگٹس کا بوجھ، احمد نے سوچا ابھی تو کیریئر کا آغاز ہے، ذرا یہ پروموشن مل جائے، تھوڑا بینک بیلنس بن جائے، تب میں اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ ان کے ہاں بیٹا علی پیدا ہوا۔ احمد کی دنیا علی کے گرد گھومنے لگی۔ اب اس کا مقصد تھا علی کو بہترین تعلیم دینا اور مستقبل کے لیے ایک محفوظ بنیاد فراہم کرنا۔ اس نے دل میں کہا، جب تک علی بڑا ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا میں کیسے روحانی سفر پر توجہ دے سکتا ہوں۔ وقت تیزی سے گزرا۔ علی یونیورسٹی چلا گیا۔ احمد نے آخرکار اپنا خوابوں کا گھر بنا لیا۔ وہ ہر صبح باغ میں چہل قدمی کرتے اور سوچتے، اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی گھر کی مرمت باقی ہے اور انشورنس پالیسیاں چیک کرنی ہے۔ پھر شاید اگلے سال حج کے بعد میں مکمل طور پر فارغ ہو جاؤں گا۔ احمد ریٹائر ہو گیا۔ اس کے دوست اسے روزانہ مسجد آنے کی دعوت دیتے۔ وہ احمد مسکراتے ہوئے کہتا، میرے پاس اب بہت وقت ہے، لیکن مجھے ابھی زینب کے ساتھ دنیا دیکھنے جانا ہے۔ ابھی تھوڑا لطف اٹھا لوں، پھر جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو میرے پاس بغیر کسی رکاوٹ کا وقت ہوگا، صرف عبادت کے لیے۔ ایک شام احمد اپنی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ جسم تھک چکا تھا اور آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، طالب علم تھا، ملازم بنا، شوہر بنا، باپ بنا اور ریٹائر بھی ہو گیا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں نے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا انتظار کیا۔ وہ زینب پاس آئی اور نرمی سے کہا، احمد اب ہمیشہ ابھی نہیں بعد میں کہتے رہے، کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ زندگی کبھی سیٹل ہو جائے گی؟ احمد نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں نے سوچا تھا کہ سکون کسی منزل پر ملتا ہے، مگر سکون تو سفر میں تھا۔ احمد کو سمجھ آیا کہ دنیاوی زندگی ایک مسلسل سفر ہے جہاں کبھی کوئی رکتا نہیں، موت ہی واحد حتمی سکلنگ ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے کوئی بہترین عمر بہترین وقت نہیں ہوتا، بہترین وقت صرف ابھی ہے۔ احمد نے اٹھ کر اپنے شیلف کی طرف دیکھا جہاں مٹی کی ایک تہ کے نیچے اس کی پرانی تسبیح رکھی تھی۔ اس نے تسبیح اٹھائی، گرد صاف کی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہر لمحے کو وہ قیمتی بنائے گا، کیونکہ اصل سکون کی تیاری کا وقت ہمیشہ آج اور ابھی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔